کو بلاؤ بلاؤ لائے اس پڑھیں مجھے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور کوئی شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک فرد اگر اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. یہ باب ما جاء فی التواضع ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی. دوسری بات ارشاد فرمائی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اس سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس میں پہلی بات کہ صدقہ یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. چاہے انسان جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اپنے مال میں سے نکالے یا اپنے مال میں سے نفلی صدقہ خیرات کرے، اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر میں تو انسان دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اگر پہلے 10,000 روپے تھے، اس میں سے 2,000 روپے مثال کے طور پر نکال لیے تو وہ تو 10 سے 8 بن گئے. یا نفلی صدقہ خیرات کے طور پر مثال کے طور پر 1000 میں سے 200 روپے نکال لیے تو 800 بن گئے، کمی آ گئی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمی نہیں آتی، اور بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا بالکل حق اور سچ ہے. پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، یعنی ظاہری اعتبار سے تو اس وقت مال کم ہو جاتا ہے لیکن اللہ پاک اس مال کو مزید بڑھا دیتے ہیں، یہ مال مزید بڑھ جاتا ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اس مال میں اللہ پاک برکت پیدا فرما دیتے ہیں، بے برکتی سے محفوظ ہو جاتا ہے. صدقہ خیرات کی برکت سے اس مال کے اندر اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں، اور کم میں انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، یہ مال کفایت کر جاتا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ پاک اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اللہ پاک آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں. تو بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے نفلی صدقہ خیرات ہو، اگر انسان اپنے مال میں سے نکالے تو مال میں کمی نہیں آتی. اور دیکھنے عام مشاہدے میں بھی یہ آیا ہے، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اس کے مال میں کمی نہیں آتی، وہ غریب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی برکت سے زکوٰۃ صدقات خیرات کی برکت سے اللہ پاک اس کے مال میں مزید اضافہ دیتے ہیں، مال میں برکتیں آ جاتی ہے اور مال بابرکت ہو جاتا ہے. اور جو اس کے برعکس فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا کبھی صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کرتا، اس شخص کا مال بے برکتی کا ہمیشہ شکار ہوتا ہے. اور دیکھا ہوگا یہ شخص ہمیشہ شکوے شکایات اپنے حالات کا باوجود مال کی کثرت کے ہمیشہ تنگ دست ہی رہتا ہے اور ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے. تو یہ صدقے کی برکت ہے. دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ پاک اضافہ نہیں فرماتے مگر اس کی عزت میں.
یعنی اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے بعض دفعہ آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے سے تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے بعض دفعہ، یا کوئی شخص کسی پر زیادتی کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو جو مظلوم ہے بدلہ لینے کا تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے، لیکن معاف کر دینا بہرحال یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ عزیمت ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دے، اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ تو اس معافی کی برکت کیا ہوتی ہے کہ معاف کرنے والے کی عزت میں اللہ پاک مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے انتقام لینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، معاف کرنے پر ہم تیار نہیں ہوتے، دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک انسان بدلہ نہیں لے لے، اور بعض دفعہ معاف کرنا انسان پر بوجھ لگتا ہے اور دل یہ گوارا نہیں کرتا، یا انسان یہ سمجھتا ہے بعض مرتبہ کہ معاف کرنے سے میرے عزت میں کمی آ جائے گی، میری شان میں کمی آئے گی، لیکن در حقیقت ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے والا اللہ پاک لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں، باوجود یہ کہ یہ انتقام لے سکتا تھا، اور شریعت نے اس کو بدلے کا اختیار بھی دیا ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے، بقدر جس قدر اس پر زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو اس شخص کو اللہ پاک دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ معاف کرنے کا یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے، اور اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک معاف کرنے والے کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں بھی یہ اونچا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی یہ معزز بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اس کا آج مزاج بنایا جائے کہ اگر کسی پر کوئی ظلم زیادتی ہو کسی کے ساتھ، تو انسان اگر باوجود طاقت رکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو شخص، کوئی بھی ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے اگر تواضع اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرما دیں گے، رفعت عطا فرما دیتے ہیں۔ عاجزی، تواضع، یہ تکبر کی ضد ہے، اور عاجزی یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت تھی تواضع اور عاجزی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں وہی صورت اختیار کرتے جس میں زیادہ عاجزی ہوتی، تواضع والی صورت اختیار فرماتے، تکبر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دور رہتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تواضع اختیار کرنے والا کبھی بھی یعنی ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک اس کو مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کر لے اور حقیقت میں تواضع اختیار کر لے، بعض مرتبہ دیکھیں اس میں یہ سمجھ لیں باریک سا فرق ہے کہ بعض مرتبہ انسان صرف اپنے آپ کو متواضع ظاہر کرتا ہے، یا اپنے آپ کو متواضع کہتا ہے کہ میں تو بڑی عاجزی والا ہوں، در حقیقت یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ شیطان چونکہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو شیطان اس راستے سے بھی انسان کو ورغلاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تواضع کر رہا ہوں، عاجزی اختیار کر رہا ہوں، اور اس میں بھی وہ دل کے اندر اپنے آپ کو بڑائی والا سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا متواضع ہوں۔ تو یہ شیطان کا اور زیادہ خطرناک وار ہے۔ تو اپنے آپ کو متواضع سمجھنا یا اپنے آپ کو متواضع کہنا یہ عاجزی نہیں ہے، بلکہ فی نفسی حقیقت میں دل سے اپنے آپ کو متواضع سمجھنا، اور ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھنا، اور اپنے آپ کو ہر ایک سے ادنا سمجھنا، یہ در حقیقت تواضع ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ لوگوں کو احساس کمتری کا درس دے رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ احساس کمتری اور تواضع میں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ احساس کمتری پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور تواضع یہ تو یعنی انبیاء اکرام کا شیوا اور طریقہ ہے، اور تواضع یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ احساس کمتری آپ سمجھ لیں، احساس کمتری یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان شاکی رہتا ہے ہمیشہ کہ مجھ میں یہ کمی کیوں رہ گئی، یہ چیز فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس بنیاد پر، چاہے پھر وہ مال ہے، چاہے وہ جمال ہے، چاہے وہ کمال ہے، چاہے علم ہے، یا کوئی بھی صفت ہے، انسان کے پاس اگر نہیں ہے یا کم ہے، اس بنیاد پر انسان دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور پھر اللہ پاک سے شکوے شکایت کرے، دل کے اندر شکوے کی
کیفیت پیدا ہو بجائے شکر کے، یہ احساس کمتری کہلاتا ہے، یہ مذموم ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں تواضع وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان کے دل میں عاجزی اور انسان کے دل میں اللہ پاک کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تواضع میں اللہ پاک سے شکوے شکایت گلے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں انسان ہر وقت اللہ پاک سے شاکر اور صابر رہتا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ تواضع اور عاجزی یہ ایسی صفت ہے کہ یہ انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یعنی عاجزی والی زندگی اختیار کروں، جس دن کچھ ملے کھانے کو اس دن شکر کروں اور نہیں ملے تو صبر کروں۔ تو صابر اور شاکر والی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمائی ہے، صبر اور شکر والی۔ تو تواضع اور عاجزی یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی عزت میں بھی اضافہ کرتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ اس کے مقابلے میں اگر خدا نخواستہ انسان کے دل میں تکبر ہے تو یہ تکبر کتنا خطرناک گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تکبر کو ایٹمی گناہ لکھا ہے کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، یعنی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے، رائی ہوتی ہے نا، رائی ایٹم، تو کہ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو ایٹمی گناہ لکھا ہے تکبر کو۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ الامراض ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ تو انسان تکبر اختیار نہ کرے بلکہ عاجزی اور تواضع اختیار کرے، بندگی اختیار کر لے۔ یہ کبریائی یہ اللہ پاک کی چادر ہے، یہ اللہ پاک کو زیب دیتی ہے، بندوں کو تکبر یہ زیب نہیں دیتا۔ تو عاجزی جو انسان اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند مرتبہ اور بلند مقامات سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر دل میں تکبر ہے، متکبر کی مثال ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ متکبر شخص کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے اور یہ نیچے دیکھنے والوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، لوگوں کو جو نیچے ہے چونکہ اس سے دور ہے، یہ اونچائی سے دیکھ رہا ہے تو باقی لوگ اس کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اور جو نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ تو متکبر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی نظر میں باقی لوگ حقیر چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ یہ متکبر اللہ پاک کی نظروں میں بھی حقیر ہوتا ہے، بے حیثیت ہوتا ہے، اور متکبر شخص لوگوں کی نظروں میں بھی بے حیثیت اور بے حقیقت ہوتا ہے۔ اور جیسے روایتوں میں آتا ہے نا، قیامت کے دن جو متکبر ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک چونٹیوں کی طرح کر دیں گے، ان کے جسم ایسے معمولی چھوٹے ہو جائیں گے چونٹیوں کی طرح، اور لوگ ان کو یعنی پیروں تلے مسلتے ہوئے گزریں گے، اور یہ ان کو ان کے تکبر کی سزا ملے گی کہ دنیا میں انہوں نے تکبر کیا، بڑائی کی، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھا، اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا ملی۔ تو یہ تین باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آخر میں موجودہ حالات کے حوالے سے ایک دو باتیں بس عرض کرنی ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اور یہ کیفیت ہمارے سامنے ہے، تو اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اعمال والی زندگی اختیار کر لیں، ہر ایسے عمل سے اجتناب کریں جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ یہ دیکھیں، بات یاد رکھیں، بہت ساری چیزیں شاید ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھی، آج سمجھنا آسان ہو گئی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ انسان اپنوں سے دور بھاگے گا۔ تو آج وہ کیفیت نفسا نفسی ہے، افراتفری ہے، ہر انسان دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے، کوئی ہاتھ ملانا نہیں چاہ رہا، ہر ایک شخص خوف کی کیفیت میں۔ تو یہ اللہ پاک بعض مرتبہ جھلک دکھاتے ہیں دنیا میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طاقت کہ اب معمولی سی چیز ہے، یہ اللہ پاک کے حکم سے ہے، اللہ پاک کے حکم سے آئی ہے، اللہ پاک کے حکم سے ختم ہوگی۔ تو اس میں انسان بلا وجہ خوف کا شکار نہ ہو، لیکن بے احتیاطی بھی نہ کرے، احتیاط پر عمل کرے، اور جو احتیاط بتائی جا رہی ہے طبی ماہرین کی طرف سے اور اسی طرح ہمارے علماء کی بزرگوں کی طرف سے، انسان ان یعنی تدابیر کو بھی ضرور اختیار کرے، احتیاط بھی کرے، اور ساتھ ساتھ یعنی اپنے عقیدے کو بھی مضبوط رکھے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ پاک کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تدبیر ضرور اختیار کریں، لیکن بھروسہ اعتماد اللہ پاک کی ذات پر ہو، اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگے
اعمال والی زندگی اللہ پاک کی ناراضگی دور ہو جائے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ ایک معمولی سی چیز، اب دنیا نے کتنی ترقی کر لی، ٹیکنالوجی، سائنس کہاں چاند تک پہنچ گئی، لیکن ایک معمولی سی چیز کے سامنے پوری دنیا آج بے بس ہے۔ تو اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں قیامت کے دن پھر کیا منظر ہوگا، اور اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کن فیکون۔ تو یہ ایک جھلک اللہ پاک نے دکھائی ہے۔ آج بھی وقت ہے ہم سب اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں، سچے دل سے توبہ طائب ہو، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائیں، جو تدابیر بتائی جا رہی ہے اس پر بھی عمل کریں، اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھیں۔ اللہ پاک سے دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، نیک اعمال، صدقہ خیرات کا، نوافل کا، تسبیحات کا، تہجد کا، اعمال کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے سچا دل سے توبہ استغفار کریں، توبہ طائب ہو، اور جو بھی جس قسم کے آلات معصیت ہے اس کو گھروں سے نکال دیں، ختم کر دیں، تاکہ اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ جو یہ مہلک وبا آئی ہے، اللہ اسے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے ختم فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ ہر قسم کے وبائی امراض سے، ہر قسم کی بیماریوں سے تمام مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ہر ایک کو اللہ پاک محفوظ فرما دے۔ اس وبا کو، اس بیماری کو دور فرما دے سب کو، اور جو بیمار ہے اس میں مبتلا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور جتنے پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔